سب سے بڑا بیوقوف کون؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو، اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، خیر جب بادشاہ کا حکم ہوا عمل تو کرنا ہی ہے۔ تلاش شروع ہو گئی اور سینکڑوں لوگ جو ہے بادشاہ کے پاس پیش کیے گئے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے، اور سب فیل ہوتے جاتے۔ آخر میں فائنل راؤنڈ میں بادشاہ نے ایک شخص کا سلیکشن کر لیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اور بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے بیوقوف ہونے کا اعزاز ہے، انعام ہے کہ تم سب سے بڑے بیوقوف قرار دے دیے گئے۔ وہ بندہ گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصہ زمانہ گزرا تو وہ شخص کا بادشاہ سے ملنے کا ارادہ ہوا۔ تو جب بادشاہ کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ مرض الوفات میں زندگی کے آخری دن گن رہا ہے اور موت بالکل نزدیک ہے اور یہ آخری وقت اپنا گزار رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص جس کو آپ نے بیوقوف ہونے کا اعزاز دیا تھا اور اپنا ہار نکال کر اس کو انعام میں دے دیا تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا لو۔ اب یہ بادشاہ لیٹے ہوئے تھے، بادشاہ نے بیوقوف کو دیکھا تو مسکرائے اور بولا، میاں اب میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہوگی، یعنی اب موت کا وقت ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، اور وہ سفر ایسا ہے کہ جس سفر سے واپسی نہیں ہے، جو ایک بار وہاں چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جب آدمی وہاں کے حالات کو دیکھ لے گا تو پھر اللہ پاک سے دعا کرے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، اچھے عمل کر کے آئیں۔ جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی اب ہم جائیں گے تو سوائے تیری عبادت کے، اطاعت کے، تیرے حکموں کو ماننے کے، تیری مرضی پر چلنے کے دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، ہمیں واپس فرما دیجئے۔ ارشاد ہوگا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جو ایک مرتبہ اللہ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ پھر وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی بادشاہ نے کہا کہ اب میری اس سفر کی تیاری ہے جس سفر سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو بیوقوف نے حیرت سے پوچھا کہ واپس نہیں آنا، کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بس ہو کر بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو بیوقوف نے کہا پھر تو یقیناً جب وہیں رہنا ہے تو آپ نے ایک بڑا محل بنا لیا ہوگا، بڑا باغیچے بنا لیے ہوں گے، اور بہت سے غلام اور بہت سے بیگمات اور بہت سارے عیش و آرام کے سامان آپ نے وہاں پر روانہ کر دیے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں جہاں آپ کو عارضی رہنا تھا یہاں آپ کے اتنے انتظامات ہیں، اتنے عیش و عشرت ہیں، اتنے آرام اور آسائش کے سامان ہیں، تو وہاں جہاں سے واپسی ہی نہیں ہے تو وہاں کے لیے تو آپ نے زبردست انتظام کر لیا ہوگا اور ساری چیزوں کو وہاں روانہ کر دیا ہوگا جہاں آپ جانے والے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت چیخ مار کر رو پڑا اور بیوقوف حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا۔ میں تو بالکل لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ جب وہاں جانا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے تو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ کے رونے پر بیوقوف حیران رہ گیا کہ بھئی یہ رو کیوں رہا ہے، میں نے تو بالکل سمپل سے سوال پوچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ تو بیوقوف نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور آپ نے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ افسوس صدا افسوس، بات تو سچ یہی ہے کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو بیوقوف نے وہ اپنے گلے کا ہار
اتارا اور اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا حضور پھر اس ہار کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ سمجھدار، ہوشیار، عقل مند، چالاک، دانا، سیانہ آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنے دل کے چوچلوں پر اور اپنی منچاہی پر چلے اور وہاں کے لیے کوئی انتظام نہ کرے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ آدمی کو جہاں رہنا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں یہ فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ایک مثال دے کر فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندے کو مقرر کیا جائے کہ وہ ایک دانہ 1000 سال میں اٹھائے، تو دانے ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسے مثال دے کے فرمایا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبائی جائے تو جو پانی سوئی میں آتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ اتنی مختصر زندگی کے لیے گھر بھی بنائے جائیں، گاڑی بھی بنائی جائے، محل بھی بنائے جائیں، باغیچے بھی تیار کیے جائیں، اور آسائش اور آرام کا سارا انتظام کیا جائے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو زندگی ابد الآباد ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی، وہاں کی تیاری نہ کی جائے، وہاں کی فکر نہ کی جائے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔